نام امام حسین علیہ السلام میں بہ رہا ہے، اس پر سے ایسا کر اس آنسو کے ایک قطرے کی قیمت بھی جب اس کا سوال ہوگا قیامت میں تو سناٹا کھڑا ہوگا اور کوئی جواب نہیں، ایک قطرہ، ایک سناٹا سا ہوگا حشر کے میدان میں، ایک سناٹا سا ہوگا حشر کے میدان میں۔ ہم اگر کہہ دیں ہمیں آنسو کی قیمت چاہیے، ایک قطرہ۔ آج تیسرا دن ختم ہونے کو ہے اور مسلسل ہر حسینی عزائے شہداء میں مصروف ہے۔ اس قدر ممکن ہو اور اس سے جتنا ممکن ہے وہ عزائے امام حسین میں مصروف ہے۔ 3 روز سے سارے عالم انسانی سے صرف ایک آواز آ رہی ہے، یا حسین یا حسین۔ عرش خالی ہو چکا ہے بچوں سے، ملائکہ آسمان میں مسلسل صدا بلند ہو رہی ہے، یا حسین یا حسین۔ روئے زمین سے صرف ایک نام بلند ہو رہا ہے، یا حسین۔ آپ بیدار ہیں، تمہیں ایک پورا وقت کرنا چاہوں گا۔ 3 روز سے مسلسل یا حسین یا حسین کی صدا بلند ہو رہی ہے دنیا کے ہر کوچے سے، ہر محلہ، ہر کوچہ، ہر دریا، ہر گلی، ہر کوچہ، ہر بستی، ہر کوئی، ہر جگہ سے مذہب و ملت کی قید کے بغیر، توجہ ہے، غیر قید مذہب و ملت ہر جگہ سے یا حسین کی صدا بلند ہو رہی ہے۔ کلوں کے نیزہ پہ امام حسین نے آیات قرآنی کی تلاوت کی تھی، کلوں کے نیزہ پہ امام حسین نے کلام خدا کو پڑھا تھا تو خدا نے آواز کی تھی، اے میرے حسین ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، آج تم تو کے نیزہ پہ میرا نام بلند کر رہے ہو، کل گلی کے ہر کوچے سے، ہر بستی سے میں یا حسین کی صدا نہ بلند کروا لوں۔ ہو جائے، میں ہر گلی سے، ہر کوچے سے، ہر شخص سے یا حسین کی صدا نہ بلند کروا لو تو احسان کا بدلہ ہی کیا ہوا؟ پھر ہر گلی سے، ہر کوچے سے یا حسین کی صدا بلند ہو رہی ہے۔ آپ بیدار ہو تو ایک جملہ کہوں، ہر گلی میں یا حسین کی صدا بلند ہو رہی ہے۔ آج پوری عالم انسانی میں اتنی مرتبہ یا خدا بھی نہیں کہا جاتا جتنی مرتبہ یا حسین۔ کے درمیان میں ایک جملہ درمیان میں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟
کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ فضیلت علم بیان کر رہا ہے خدا، علم کی فضیلت بیان کر رہا ہے اور عالم کا مرتبہ بیان کر رہا ہے خدا۔ دیکھو ایک جاہل اور ایک عالم برابر نہیں ہو سکتے۔ احادیث بھائی بڑی ہے علم کی فضیلت کے سلسلے میں۔ آئیے میں چند احادیث سے تذکرہ کروں۔ کل میں نے قرآن کی چند آیتیں نوٹ کی تھی، آج چند احادیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ یہ مشہور و معروف ایک حدیث ہے، شاید کبھی نہیں سنی ہوگی۔ آپ نے فرمایا العلم فریضۃ، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر اور ہر مسلمان عورت پر واجب ہے، واجب ہے، فریضہ، فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ جس شخص پر مسلمان ہونا ثابت آتا ہو اس پر علم حاصل کرنا جس قدر ممکن ہو واجب۔ آپ ہی کی حدیث ہے، آپ نے کیا فرمایا کہ نوم علی علم خیر من الصلاۃ علی جہل۔ ایک عالم شخص کا سونا، ایک عالم کا سونا خیر من الصلاۃ علی جہل، اس شخص کی نماز سے بہتر ہے کہ جاہل ہو۔ یعنی سارا تو ترجمہ حدیث سے یہ ہوا کہ ایک عالم کا سو جانا اور ایک جاہل کا نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اور اشارہ ہوتا ہے اس سوال نصف العلم، بہترین طریقے سے سوال کرنا نصف العلم، یہی آدھا علم ہے۔ بڑی خاموشی سن رہے ہیں آپ۔ بہترین طریقے سے سوال کرنا یہی آدھا علم ہے۔ اور ایک حدیث نوٹ کریں گے، یہ تمام حدیثیں پیغمبر اکرم کی، تمام حدیثیں۔ ارشاد ہوتا ہے من طلب العلم کان کفارۃ لما مضى۔ انہیں آپ علم کی فضیلت، جو شخص علم حاصل کرتا ہے تو اس کا علم حاصل کرنا اس کے گزشتہ تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں ہوں، لیکن یہ باتیں بھی میری ذمہ داری ہے ادا کرنا، تو تھوڑی دیر آپ مجھے برداشت کریں۔ جو شخص علم حاصل کرتا ہے تو وہ اس کا علم حاصل کرنا اس کے تمام گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اب آئیے ایک اور حدیث میں آپ کے مزاج کے مطابق بیان کروں۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں من زار عالما فکأنما زارنی ومن صافح عالما فکأنما صافحنی ومن جالس عالما فکأنما جالسنی ومن جالسنی فی الدنیا اجلسته معیا فی الآخرہ۔ اللہ اکبر۔ نبی کیا ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیں عالم کی فضیلت دیکھیں، من زارا عالما، کہ جس نے ایک عالم کی زیارت کی، جس نے ایک عالم کی زیارت کی، فکأنما زارنی، وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے میری زیارت کی۔ متوجہ رہیں آپ، وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے میری زیارت کی۔ رسول فرما رہے ہیں جس نے ایک عالم کی زیارت کی، مطلق بیان کیا، یہ نہیں کہ میرے دور کے عالم ہو، مجھ سے پہلے کا عالم ہو، میرے بعد کا عالم ہو، نہیں، کسی بھی دور کا عالم ہو،
ومن صافحا عالما ومن صافحا عالما، جس نے ایک عالم سے مصافحہ کیا، فکأنما صافحنی، وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ اور آئے تیسرا جملہ، ومن جالس عالما، اور جو شخص ایک عالم کے ساتھ بیٹھا، فکأنما جالسنی، وہ ایسا ہی ہے جیسے وہ میرے ساتھ بیٹھا۔ سنیں آپ، اور یہی پہ بات تمام نہیں ہوتی، وہ ایسا ہی ہے جیسے وہ میرے ساتھ بیٹھا۔ ومن جالسنی فی الدنیا، اور جو شخص کی دنیا میں میرے ساتھ بیٹھ گیا، اجلستہ معی فی الآخرہ، میں اسے قیامت کے دن اپنے ساتھ بٹھاؤں گا۔ متوجہ رہے آپ، متوجہ رہے آپ، جو میرے ساتھ بیٹھ گیا دنیا میں، تو میں اسے قیامت کے دن آخرت کے روز اپنے ساتھ بٹھاؤں گا۔ مجھے آئے کہ پہلے جملے سے بحث ہے، من زار عالما، جو شخص بھی، جس شخص نے ایک عالم کی زیارت کی، فکأنما زارنی، وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے میری زیارت کی۔ جس نے ایک عالم کی زیارت کی، قید و زمان کوئی زمان و مکان کی قید نہیں، مطلقاً بیان کیا۔ جس نے ایک عالم کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی، جس نے ایک عالم کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی، جس نے ایک عالم کی متوجہ ہو جائے میں یہ شروع کر چکا ہوں، جس نے ایک عالم کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی۔ ایک عالم کی زیارت کرنے کا یہ ثواب ہے تو جو باب العلم کی زیارت کرنے ہے، اب نہ کہنا کہ باب العلم کی زیارت کرنا ثواب کیوں رہتا ہے، کیوں کہا گیا کہ جس نے علی کے چہرے کا دیدار کیا وہ عبادت کر رہا ہے، تو جس نے ایک عالم کی زیارت کی اس نے، وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے میری زیارت کی۔ ایک عالم کے چہرے کی زیارت کرنے والا جب رسول کا ظاہر بن سکتا ہے، ایک عالم کا متوجہ ہے، ایک عالم کے چہرے کی زیارت کرنے والا جب رسول کا ظاہر بن سکتا ہے، تو اب مت کہنا کہ جس نے امام حسین کی قبر کی زیارت کی اس پہ جنت واجب کیوں ہے۔ ایک عالم کے چہرے کی زیارت کرنا وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے میری زیارت کی۔ آئیے دوسری حدیث، ایک اور حدیث بیان کروں گا۔ علم کے سلسلے میں ارشاد ہو رہا ہے، رسول نے فرمایا علم کے حوالے سے کہ العلم، متوجہ رہا، العلم، یہ سب کی میری ذمہ داری ہے بیان کرنا۔ العلم میراثی، علم میری میراث ہے، علم میری میراث ہے، وہ میراث الانبیاء قبلی، اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ان سب کی میراث ہے۔ متوجہ ہوئے ہی نہیں آپ، علم میری میراث ہے اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ان سب کی میراث ہے علم، ان سب کی میراث ہے علم۔ اس سے حدیث سے کچھ سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے، اتنا تو ضرور سمجھ میں آئے گا کہ تمام انبیاء بھی میراث چھوڑتے تھے اور رسول اکرم نے بھی میراث چھوڑی۔ تمام انبیاء بھی میراث چھوڑتے تھے، رسول اکرم نے بھی میراث چھوڑی۔ عجیب حیرت کی بات ہے، رسول کہہ رہے ہیں میں میراث چھوڑ رہا ہوں اور تخت پہ بیٹھنے والا کہہ رہا ہے رسول میراث نہیں۔ علم میری میراث ہے اور مجھ سے پہلے سے جتنے انبیاء ہیں ان سب کی میراث کرتے ہیں۔ اور حدیث بیان کروں میں رسول اکرم سے ارشاد ہو رہا ہے علم ہی کے حوالے سے، کیونکہ موضوع علم ہے، علم کے حوالے سے رسول ارشاد فرماتے ہیں، عجیب حدیث ہے میرے عزیز، آواز دے رہے ہیں رسول، من طلب العلم، من کان طلب العلم کان فی جنت طلب العلم۔ کاش میں یہ بات آپ تک پہنچاتا ہوں۔ من کان طلب العلم کان فی جنت طلب العلم، جو شخص بھی علم کی طلب میں رہتا ہے جنت اس کی طلب میں رہتی ہے۔ جو شخص بھی علم کی طلب میں رہتا ہے جنت اس کی طلب میں رہتی ہے۔ جو بھی علم کی طلب میں رہتا ہے جنت اس کی طلب میں رہتی ہے۔ یہ کس کے لیے بیان ہو رہی ہے؟
یہ عام عالم کے لیے بیان ہو رہی ہے کہ جو بھی علم کی طلب میں رہ رہا ہو جنت اس کی طلب میں رہتی ہے. ایک عام عالم، ایک عام انسان جب علم کی طلب میں بڑھتا ہے تو جنت اس کی طلب میں رہتی ہے. یہ بات تو ایک عام عالم کے لیے ہے، لیکن جب مرحلہ باب العلم کا آئے گا، جب مرحلہ باب العلم کا آئے گا تو فضیلتیں بلند ہو جائیں گی، معیار بلند ہو جائے گا. یہاں کیا ارشاد ہوا؟ ایک عام عالم جب علم کی طلب میں رہتا ہے تو جنت اس کی طلب میں رہتی ہے. لیکن یہ مرحلہ عام عالم کا ہے. جب مرحلہ باب علم کا آئے گا تو پھر یہ نہیں ہوگا جنت اس کی طلب میں ہوگی، بلکہ اس کی ذاتی فضیلت تو یہ ہوگی کہ در کا غلام بھی اگر چاہے تو چوراہے سے گھر بنا کے جنت میں بھیج دے. صلوات محمد و آل محمد. لیکن جو معبول علم سے گھر کی فضیلت کی ہوگی، گھر بنا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں جنت دیکھ جا رہی ہے، یہ مرتبہ ہوگا. آخری لگی العلم نور یقذف اللہ فی قلبہ من یشاء. علم نور ہے، یقذف اللہ فی قلبہ من یشاء. خداوند عالم اس نور کو جس کے دل میں چاہتا ہے انہیں ملتا ہے. علم نور ہے، خدا جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے. ایک بات مجھے بتایا آپ، ایک شرط ہے، یہ برتن ہے صحیح طریقے سے دھلا ہوا نہیں ہے، گندا ہے، صاف نہیں ہے. کیا آپ پسند کریں گے کوئی چیز اس میں رکھنا؟ متوجہ ہونا آپ ان میں سے فضیلت دیکھیں. کیا آپ پسند کریں گے اس میں کوئی چیز رکھنا؟ آپ جب بھی کسی پاکیزہ چیز کو رکھنا چاہیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ ظرف صاف ہے یا نہیں ہے، ظرف دھلا ہوا ہے، برتن دھلا ہوا ہے یا نہیں ہے. یہ آپ کا سینہ، آپ کا دل ایک ظرف کے مانند میں رہے. اگر اس میں علم کا نور چاہتے ہو تو پہلے اسے پاک کر لو. جب یہ پاک ہو جائے گا خداوند عالم آپ کے دل میں نہیں ڈالیں گے. علم نور ہے اور خدا جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے نور. قرآن مجید میں متعدد جگہ یہ لوگ استعمال ہوا نور. نور علم نور ہے، خدا جس کے دل میں چاہتا ہے خدا. سورہ مبارک ہے مائدہ، اس کی 15ویں آیت ارشاد رسول عزت ہو رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. بے شک خداوند عالم نے تمہاری ہدایت کے لیے نور بھیجا اور کتابیں مبین دی. دو چیزیں. شاید آپ کی مجید آپ کو کچھ لگ رہی ہو، لیکن یہ میری ذمہ داری ہے اسے ادا کرنا ہے. ارشاد کیا ہوا کہ خداوند عالم نے تمہاری ہدایت کے لیے نور بھیجا اور کتابوں کو بھی بھیجا. دو چیزیں ہدایت کے لیے خداوند عالم نے، ایک نور اور ایک کتابوں کو. انسان کی ہدایت سب سے پہلے خداوند عالم کرتا ہے. متوجہ ہے آیت کو پڑھو. خداوند عالم سب سے پہلے ہدایت کرتا ہے. خدا کے ساتھ ساتھ رسول ہدایت کرتے ہیں اور ساتھ میں قرآن بھی حاضر ہے. پہلے خدا بھی حاضر ہے، وہ بھی ہدایت کرتا ہے، قرآن کی آیت بھی ہدایت کرتے ہیں، رسول بھی ہدایت کرتے ہیں اور قرآن بھی ہدایت کرتا ہے. یہ تینوں کیسے ہدایت کرتے ہیں؟ سورہ مبارک ہے بقرہ، اس کی 157 نمبر پہ ہے. ارشاد ہو رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. خداوند عالم ولی ہے مومنین کا اور کرتا کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور،
لوگوں کو ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ رسول بھی ہدایت کرتے ہیں۔ رسول کیسے ہدایت کرتے ہیں؟ قرآن مجید کا 14واں سورہ پورا مبارک ہے، ابراہیم کی ابتدائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اے میرے حبیب، میں نے آپ پر یہ قرآن نازل کیا اور اس لیے نازل کیا کہ آپ لوگوں کو ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے جاؤ۔ آپ خاموش ہیں، بولیں گے انشاءاللہ۔ لوگوں کو ظلمت سے نور کی طرف لے جاؤ۔ خدا کا کیا کام؟ ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے جانا۔ رسول کا کیا کام؟ ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے جانا۔ اسے سورہ مائدہ کی 16ویں آیت میں قرآن کا بھی کام خدا نے لکھ دیا، اور قرآن میں یہ کام نکلا جو من الظلمات الی النور۔ یہاں پہ بھی یہ جملہ کہ قرآن کا بھی کام یہ ہے کہ وہ ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ تو خدا کا بھی کام ہے ظلمت سے نور کی طرف لے جانا، رسول کا بھی کام ہے ظلمت سے نور کی طرف لے جانا۔ تھوڑی دیر توجہ آپ میرے ساتھ رکھیں۔ رسول کا بھی کام ہے ظلمت سے نور کی طرف لے جانا، اور قرآن کا بھی کام ہے ظلمت سے نور کی طرف لے جانا۔ آخر یہ نور ہے کیا جس کی طرف یہ سب لے جا رہے ہیں؟ یہ نور ہے کیا؟ وہ سوچ رہے ہیں کہ جس کی طرف یہ سب لے جا رہے ہیں، اور ان تینوں جگہ پر جہاں یہ کام لکھے ہوئے ہیں وہاں کہیں ظلمت لفظ نہیں آیا، ظلمات لفظ آیا ہے۔ صاحبان علم سمجھ میں آیا، وہاں ظلمت لفظ نہیں آیا، ظلمات آیا ہے۔ خداوند عالم ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لے جاتا ہے۔ عربی زبان میں ظلمت ایک کو کہتے ہیں، ظلمتان دو کو کہتے ہیں، اور ظلمات جمع کم سے کم 3۔ متوجہ رہے آپ، ظلمات کم سے کم 3۔ تو خداوند عالم نے جہاں بھی بیان کیا ظلمت نہیں کہا، ایک اندھیرے سے نہیں، ظلمتان بھی نہیں کہا، 2 اندھیرے سے نہیں۔ خداوند عالم نے بیان کیا کہ ہاں بس خدا بھی، رسول بھی اور قرآن بھی کم سے کم 3 ظلمتوں سے نکال کر چوتھے نور کی طرف لے جاتے ہیں۔ متوجہ نہیں ہے آپ، متوجہ نہیں ہے آپ۔ خداوند عالم نے بیان کیا ظلمات کم سے کم 3۔ تو خداوند عالم نے اعلان کر دیا کہ ہم، رسول اور قرآن، یہ تینوں چیزیں وہ ہیں جو 3 ظلمتوں سے نکال کر ایک نور کی طرف لے جاتی ہے، جو 3 ظلمتوں سے نکال کر ایک نور کی طرف لے جاتی ہے۔ اور اس کے بعد کیا ارشاد ہوا؟ کہا شیطان ہے دشمن، شیطان ہے کافروں کا ولی، اس کا کام یہ ہے کہ وہ نور سے نکال کر ان ظلمتوں کی طرف لے جاتا ہے۔ متوجہ رہے آپ، ظلمتوں کی طرف لے جاتا ہے۔ خدا، رسول اور قرآن کا کام یہ ہے کہ 3 تاریکی سے نکال کر ایک نور کی طرف لے جانا، اور وہ شیطان کا کام یہ ہے کہ ایک نور سے نکال کر 3 تاریکی کی طرف لے جانا۔ تو بات تو زمانے کے سامنے آ گئی نا کہ جو بھی ایک نور سے نکال کر 3 کی طرف لے جائے وہ شیطان کا پیروکار، جو 3 سے نکال کر 3 کی طرف لے جائے وہ شیطان کا پیروکار۔ تو ارشاد کیا ہوا؟ ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے خدا۔ نور، رسول بھی نور ہے، لیکن جہاں جس نور کا ذکر ہوگا وہ شاید رسول کا نور نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کے لیے تو یہ ارشاد ہوا کہ رسول خود نور کی طرف لے جاتے ہیں، رسول خود نور کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو آخر یہ نور ہے کون کہ جس کی طرف خدا بھی لے جائے، جس کی طرف رسول بھی لے جائے، جس کی طرف قرآن بھی لے جائے؟ میں ڈائریکٹ بیان کر دوں، تفصیلاً بعد میں بیان کروں گا۔ یہ نور ہے کیا؟ یہ نور ہے نور علی ابن ابی طالب۔ یہ نور ہے نور علی ابن ابی طالب۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ نور علی ابن ابی طالب کا نور کیوں ہے؟ کہا کہ یہ نور ہے کہ جب ایک نور کا کام بیان کیا گیا تو یہ بیان کیا گیا کہ تمام چیزیں لے جاتی ہے نور کی طرف۔ نور کہاں لے جاتا ہے؟ یہدیہم الی صراط مستقیم۔ یہ نور وہ ہے کہ جو صراط مستقیم تک لوگوں کو لے جاتا ہے۔ نور وہ ہے
جو صراط مستقیم کی طرف لے جاتا ہے. میں کہوں گا یہ نور ابھی علی نے ابھی طالب ہے. کا ثبوت کیا ہے؟ کا ثبوت یہ ہے کہ نمازوں میں اٹھا کر دیکھ لو لوگوں کی. علی کے چاہنے والے یہ نہیں کہتے کہ ہمیں صراط مستقیم تک پہنچا. علی کے چاہنے والے یہ نہیں کہتے ہمیں صراط مستقیم تک پہنچا. نور کا کام ہے صراط مستقیم تک پہنچانا. جو علی کے در تک آ گیا وہ صراط مستقیم تک پہنچ گیا. محمد نور پہنچاتا ہے صراط مستقیم. یہ نور ہے. نور تو سب ہے. محمد کی نور، علی کی نور، 14 کی 14 نور ہے. اس سے یہ بھی عجب مرحلہ ہے. نور کہا، انوار نہیں کہا. نور کہا تو انوار کرے گا. ظلمات کے مقابلے میں انوار کہا. نور ارشاد فرما رہا ہے خدا. نور شاید بتانا چاہتا ہے زمانوں کو دکھنے میں یہ ہے 14، دکھنے میں 14 ہے لیکن ہے نور، ایک نور. انوار نہیں کہا، نور. یہ ہے نور. تو وہ نور ہے. کائنات سب کو نور ہے. اس نور یہی وہ نور ہے جس کا کچھ سے پہلے تھا. قرآن میں جہاں بھی آیا، رسول کے بھی آیا، وہ الذی ارسل، وہ الذی بعث. خدا وہ ہے جس نے بھیجا. خدا نے مبعوث کیا. خدا نے بھیجا بھیجا بھیجا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں موجود تھا. توجہ کریں توجہ کریں. کہیں موجود تھا. کس کے لیے بھیجا؟ خدا بخش عالم نے بھیجا. یہ نہیں کہا کہ میں نے خلق کیا بھیجا. کہیں موجود تھا. سب سے پہلے رسول بنے اور اس کی نور سے یہ ہے. لیکن آیت آئیے آپ کو مثال سے پہلے رسول کی جائے. یہ آیت اور بار بار نہیں دوں گا. بھیجا بھیجا مطلب تھا رسول. انہوں نے نبی پہلے اس کے صدقے میں ساری کائنات. ٹھیک ہے. اور آئے کچھ اس بات کی گواہ لولا لما خلقت الاسلام. اے میرے حبیب، اگر آپ کو خلق کرنا میرا مقصد نہ ہوتا تو میں زمانے کو خلق نہ کرتا. لیکن اس کے آگے حدیث قدسی میں ایک اور جملہ ہے. متوجہ رہنا. اس کے آگے حدیث قدسی میں ایک اور جملہ ہے. لولا علی لما خلقتک. اے میرے حبیب، اگر علی کو خلق کرنا میرا مقصد نہ ہوتا تو میں آپ کو بھی خلق نہ کرتا. حدیث قدسی ہے میرے جملہ نہیں. اس کے آگے تیسرا جملہ اس سے بھی بڑھ کے لولا فاطمہ لما خلقتہما. اگر فاطمہ کو خلق کرنا میرا مقصد نہ ہوتا تو میں اے محمد و علی تم دونوں کو خلق نہ کرتا. متوجہ ہو جائے. اگر فاطمہ کو خلق کرنا مقصد نہ ہوتا تو اے علی و محمد میں تم دونوں کو خلق نہ کرتا. علی سے پوچھے تو اے فاطمہ کو خلق کرنا مقصد نہ ہوتا تو اے محمد و علی میں تم دونوں کو خلق نہ کرتا. رسول کون ہے؟ تو آج اس کے صدقے میں ساری کائنات خلق کی گئی. فاطمہ کون؟ اس کے صدقے میں رسول خلق ہوئے. توجہ کریں گے آپ. رسول کون جس کے صدقے میں ساری کائنات. فاطمہ کون جس کی وجہ سے محمد و علی خلق کیے گئے. فاطمہ کون جس کی وجہ سے محمد و علی کو خدا نے پیدا کیا. یا میں لفظوں کو بدل کر اس طریقے سے کہہ دوں کہ فاطمہ کا گھر وہ گھر ہے کہ جہاں پہ آدم بھی موجود ہے، نوح بھی موجود ہے، ابراہیم بھی موجود ہے، اسماعیل بھی موجود ہے،
یونس کوئی موجود ہے، یعقوب بھی موجود ہے، ایوب بھی موجود ہے. نہیں آپ ایسے نہیں بولیں گے. بھائی فاطمہ کا در وہ ہے کہ جس در پہ آدم بھی موجود ہے، علم بھی موجود ہے، نور بھی موجود ہے، تقویٰ بھی موجود ہے، یعقوب بھی موجود ہے، جمال بھی موجود ہے، یوسف بھی موجود ہے، کمال بھی موجود ہے، ایوب بھی موجود ہے، صبر بھی موجود ہے، موسیٰ بھی موجود ہے، حیرت بھی موجود ہے. بھائی متوجہ رہے آپ. فاطمہ زہرا کا در وہ در ہے کہ جس در پر موسیٰ بھی موجود ہے، حیرت بھی موجود ہے، عیسیٰ بھی موجود ہے، زحل بھی موجود ہے. نہیں آپ متوجہ نہیں ہے. بھائی مرسل بھی موجود ہے، شفیع المرسلین بھی موجود، مرسل بھی موجود. میری محنت ضائع نہ کریں. مرسل بھی موجود، شفیع المرسلین بھی موجود. یہ وہ در ہے جہاں کوثر بھی موجود، راہی کوثر بھی بھی موجود، سخاوت بھی موجود، عابد بھی موجود، عبادت بھی موجود، علم بھی موجود، علمدار بھی علم بھی موجود، علمدار بھی موجود، وفا بھی موجود، وفا بھی موجود، وفادار بھی موجود، شفیع بھی موجود، شفیع المرسلین بھی موجود، کوثر بھی موجود، ساقی کوثر بھی موجود، نام جنت بھی موجود، جوابان جنت نام جنت بھی موجود، جوانان جنت بھی موجود، عابد بھی موجود، زین العابدین بھی موجود، ہند بھی موجود، باقر الہند بھی موجود، سیدت بھی موجود، صادق آل محمد بھی ہند بھی موجود، قابوسہ قاسم بھی موجود، رضا بھی موجود، رضویت بھی موجود، تقویٰ بھی موجود، تمام تقی بھی موجود، پاکیزگی بھی موجود، علی نقی بھی موجود، عظمت بھی موجود، حسن عسکری بھی موجود. بھائی یہ فاطمہ کا در ہے، یہاں پردہ بھی موجود، پردے والا سلمان بھی موجود، مسلمان بھی موجود، بے در بھی موجود، ابو ذر بھی موجود، بے در بھی موجود، ابو ذر بھی موجود، سخی بھی موجود، سخاوت بھی موجود، شہید بھی موجود، شہادت بھی موجود. یہ وہ در ہے فاطمہ کا جس پہ ساری کائنات جمع ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ جس در پہ جمع ہو اسے فاطمہ کا در کہتے ہیں، اور خود فاطمہ اس منچ پہ آ جائے وہ بن جاتا. صلوات محمد دیکھیں آپ پر چکر یہ بھی موجود ہے، شہادت بھی موجود ہے. اس پر میرا دیکھو یہ ہے فاطمہ زہرا کا ساری کائنات کا مسئلہ. یہ پورا لوگوں اپنے مسائل کے لیے یہی ادھر ہے فاطمہ کا.
تو جس کے اوپر غم بھی موجود ہے، مصائب و آلام بھی موجود یہی گزر ہے۔ اگر فضائل موجود ہیں تو مرثیات بھی موجود ہیں۔ کبھی سنا میرے کو 18 برس کے پھول میں بالوں کا سفید ہو جانا، کبھی سنا آپ نے؟ اپنی زبان سنا کیا بس علیہ مشاہد اللہ صبح الایام سرنا لیالیا خداباد وہ ہم آپ کے بات پیش کریں۔ اگر دل کے اجالے کو پڑھتے تو رات کی تاریخی میں بدل جاتا ہے۔ یہ رہتی ہے عجب حالت ہے فاطمہ ہے، ان کے رسول پر اہم مصیبت کا ہوئی جو فاطمہ جو ان کے رسول آرام سے گھر میں چلا کرتی تھی، اپنے بابا کے جانے کے بعد اب اس کا ایک ہاتھ اس کے تکلیف نہیں ایسے نہیں سنا کرتے میرے بہت بڑا جملہ کہہ دیا میں نے، آنکھیں اس کے باہر ہو جانی چاہیے تھی۔ جو گھر میں آرام سے چلا کرتے تھے اپنے بابا کے جانے کے بعد کیوں رہا کہہ جو اپنے بابا کی زندگی میں اپنے دونوں ہاتھوں سے کام کیا کرتی تھی اب ایک ہاتھ سے کام کرتی ہیں، ایک ہاتھ عالم حضوری پر قبر کے حوالے کرتے ہوئے میرے مولا نے فرمایا تھا، اے نبی اکرم، اے رسول اللہ، آپ کی امانت آپ کے حوالے تو کر رہا ہوں، لیکن جس طریقے سے آپ نے دی ویسی نہیں کرتا ہے۔ آپ نے جب میرے حوالے کی تو صحیح تعلیم سے ملتے رکھی، اب صحیح شکست کم ہے۔ ایک وعدہ کیا تبھی نے قبر میں، وہ کہے جاؤ جہاں جاؤ گے اس سے پہلے تیری ماں فاطمہ آ جائے۔ شاید یہی وجہ تھی صرف کربلا تک فاطمہ زہرا نہیں پہنچی، جہاں جہاں قافلہ گیا، شام گیا بیوی شام پہنچ گئی، زندان قافلہ پہنچا تھا بیوی زندان سے پہنچ گئی۔ آواز دی تھی جناب زینب نے، بھائی یہ خیمے کے پیچھے سے کس سے رونے کی سزا آتی ہے؟ پورا مسائل نہیں بیان کروں گا بھیا، یہ کون بیوی ہے جو آپ کا نام لے کر گریا کرتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کربلا میں پہلے سے موجود تھی۔ زندان میں دارو گئے، زندان میں کہا تھا اے سجاد رونے پہ پابندی نہیں ہے لیکن زندان میں رہ کے رویا کرو۔ مولا نے آواز دی تھی بیویوں میں سے کوئی بھی باہر نہیں گیا، پھر کون بیوی ہے جس سے رونے کی سزا ہے؟ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک پہنچی میری، میرا جو تین مقدم ہے گئی اتنی تیزی سے یہ ایام گزر رہے ہیں میرے جو مجھے نہیں معلوم آپ نے حق ادا کیا کہ نہیں کیا، مجھے نہیں معلوم آپ کی آنکھوں سے رشک باہر آئے یا نہیں آئے، مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کسی کی آنکھیں ایسی بھی ہو کہ کسی نے ابھی تک آنکھ نہ بہایا ہو تو ابھی بھی موقع ہے آنکھ بہا ہے۔ تو تین محرم آ گئی، یہ کہ کربلا کا واقعہ وہ واقعہ ہے جسے سن کر اپنوں نے نہیں غیروں نے آنسو بہائے، تاریخ آپ سے اپنوں نے نہیں غیروں نے آنسو بہائے۔ کوئی کم کا اپنے میں شامل تھا، لیکن جب آواز سنی ہے الکشتی دادا وہ پانی چھوڑ دیا، کھانے کے باہر آ کر کھانے لگا۔
بیٹا قریب گیا بابا آخر وجہ کیا ہے؟ باہر اتنا بےچین کیوں ہے؟ تھوڑا قریب لے گئے، تھوڑا پہلے سے دور لے گئے، بیٹا کچھ آواز سنائی دے رہی ہے؟ ہاں بابا صاحب کیا کہا؟ چند بچے ہیں کہ جن کی عادت کی سدائے سنائی دے رہی ہیں. بیٹا ان کے جو بچے عادت کی سدائے پسند کر رہے ہیں، اس کا ذمہ دار میری وجہ سے عادت کی سدائے پورا واقعہ نہیں بیان کرنا میرا، جو آنکھوں سے آنسو جمع ہو گیا مطلب، لیکن دھیان رہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھیں بغیر ہو نمودار ہوا. جیسے کہا بیٹا ہاتھ باندھ دو میرا، آنکھوں میں پٹی باندھ دو، ہاتھ میں خنجر بھی پکڑ لیا اور قرآن بھی رکھ لیا. امام حسین کے کہنے کی طرف بڑھنے لگے، ہاتھ میں رسی بندھی ہوئی ہے اور آپ نے بیٹے کو حکم دے دیا بیٹا اس طریقے سے کھینچتے ہوئے لے کے چلو. ارے وہ شرمندگی اور ندامت ہے وہ بات، بیٹا اس طریقے سے کھینچتے ہوئے لے چلو جیسے غلام کو کھینچا جاتا ہے. بیٹا رسی پکڑے ہوئے آگے آگے چل رہا ہے. جب امام حسین نے دیکھا کہ ہو رہا ہے، اللہ اکبر، امام حسین کھڑے ہو گئے، یہ عباس دوڑو میرا مہمان، یہ علی اکبر دوڑو میرا مہمان. علی اکبر و عباس دوڑ گئے اور قریب آنے لگا، اور استقبال کے لیے دوڑے. قریب آیا، قدموں پہ سر رکھ دیا، مولا یا قرآن سے معاف کر دو یا خنجر سے کترو سروگر میں لڑائی کر دو. مولا نے اوپر اٹھایا، گلے سے لگایا ہے، اور کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم میرے مہمان ہو، تم میرے مہمان ہو، میرے عظیم کو رونے کا وقت ہے، تم میرے مہمان ہو. لیکن ہاں ایک بات ضرور کہوں گا، اس سے پہلے جب ملاقات ہوئی تھی تو سارا لشکر سیلاب کرایا، اب مہمان بنے ہو تو ایک کرایا. بس میرے ابھی تو آخری جملہ ختم ہو گیا بچے، آپ مہمان بنے ہو تو ایک خطرہ ابھی میرے پاس نہیں ہے جو میں تیرے سامنے پیش کروں. اور میں آواز بھی مولا مہمان نوازی نہیں چاہیے، بس اس میں شہادت چاہیے. جب یہ آواز اور یہ طرح تم خیمے میں پہنچی، جناب زینب نے پوچھی آخر کیا وجہ ہے، یہ شور و ہنگامہ کیوں ہے؟ بس میں نے ختم کر دی مجلس. اللہ جانے آپ اس جملے کو کیسے سنیں گے، بار آپ نے جملہ سنا ہوگا لیکن ذرا تصور تو کر کے سنو. امام جناب زینب کو خبر ملی کہ حور آیا ہے امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے، بھائی حسین کی مدد کرنے کے لیے. امام جناب زینب نے کہا ارے جا کے اور کو سلام، جا کے اور کو میرا سلام سلام بولا اور زمین پر بیٹھ گئے. سر کے ڈالی آئے وقت آ گیا، شہزادی مجھے ہمارے معصوموں کو ہمارے لہرا نظر آنا فرما بارگاہ کی جواب السلام کا جہاں نامجی ہمیں اگر ہزار ان کی جانمالی کے باوجود کی حفاظت کرنا بارگاہ کی جواب کربلا والوں کا السلام کا واسطہ سویات مقدسہ کو پسند ہوگا تو پاکستان کی حفاظت کرنا جنت بتی کے تعلیم کے انتظام کرنا بارگاہ کی جواب کا السلام جہاں جان قیام نظر قرار ان کی جان و مال عزت و عزت سے اپنے کی حفاظت فرما بارگاہ تمام مومنات خصوصاً حاضرین کی چاہے حاجات و مرادت قبول فرما ہمارے گناہوں صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما بارگاہ کی جواب کا کربلا والوں کا ہمیں زیادہ سے زیادہ بہترین سے بہترین انداز میں عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما بارگاہ کی جواب کا محمد و آل محمد کا
والسلام جو بیمار ہونے والی جو بیمار کے بچے میں شفا ہے دل کچھ بنائے فرما، جو بے روزگار ہونے روزگار عطا فرما، جو روزگار کے ان کی روزی میں برکت ہے وہ سب بنائے فرما، اللہ منتظم نکون بخیر امام زمان علیہ السلام کی حضور میں تعظیم فرما اور ہم سب کو ان کے اعلیٰ میں انصاف میں سماعت فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم